زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر یہ ہم سے جدا ہو جائیں، اگر یہ ہم سے بچھڑ جائیں تو ماں باپ کے بچھڑنے کا دکھ، ان کے دور چلے جانے کا صدمہ اور یہ زندگی کا جتنا بڑا نقصان ہے، اس کو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مکمل نہیں کر سکتی۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جن کے والدین زندہ گئے ان کی خدمت کریں، کوشش کریں اپنے والدین کو کبھی بھی اپنی ذات سے کوئی تنگی نہ دیں، کوئی پریشانی نہ دیں۔ بڑا والم کام کو مین کام کو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں آیا، احادیث مبارکہ میں بارہا اس چیز کا ذکر کیا گیا، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ جدا ہو گئے ہیں، ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ماں باپ کی ہمارے اوپر جو نوازشیں ہیں، ماں باپ کی جو ہمارے اوپر شفقت ہے، ماں باپ کی جو محبت ہے، اس کا بدلہ تو ان کی اولاد دے ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے نے پوچھا کسی سے کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے 70 حج کروائے، کیا آیا میں اپنی والدہ کا قرض اتار چکا؟ اور وہ حج بھی ایسے کہ پیدل کروائے گئے، نہ گاڑیاں نہ جہاز، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں نے 70 حج اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کے مشقت کے ساتھ کروائے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آیا میں اپنی والدہ کا حق ادا کر چکا؟ تو پھر اس کو جواب دیا گیا کہ بچے، اپنی والدہ کا حق ادا کرنا تو بہت دور ہے۔ آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ جو آپ کو محبت کے ساتھ دیکھا تھا، ایک مرتبہ جو آپ کو مسکرا کے دیکھا تھا، تم نے ابھی تک اس کا فرض ادا نہیں کیا، تو باقی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کو پیدا کیا گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کو آپ کی اولاد کی زیارت کرواتے گئے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیسی ہے۔ تو فرشتوں کے ساتھ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جتنا بھی ان کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری نور کی شکل میں تھی، چمک رہے تھے سارے، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دیکھا اپنی اولاد کو، تو اس میں ایک نور جو تھا، ایک نور کا ذرہ جو تھا، وہ کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، اس کی روشنی باقی جو ذرات تھے نور کے ان سے تھوڑی بڑھ کے تھی۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ یار بتاؤ یہ کون ہے جس کی خوبصورتی باقیوں سے نمایاں ہے؟ تو پھر فرشتوں نے آگے سے عرض کی کہ بابا جی، یہ جو بچہ ہے نا، یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ آپ کا وہ بیٹا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت؟ تو پھر پوچھا کہ اس کی عمر کتنا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ حضور اس کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے۔
تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے جب سنا نا کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اور عمر اس کی 70 سال ہے، تو آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، ایسا کرو کہ میری عمر میں سے 40 سال نکال کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دو۔ مطلب میری جو عمر لکھی ہوئی ہے جتنا ہے، اس میں سے 40 سال نکال کے کاٹ کے میرے اس بیٹے داؤد کی عمر میں اس کو لکھ دو، مطلب میرے وہ 40 سال جو ہے وہ میرا بیٹا جیے گا۔ تو فرشتوں نے رب تعالیٰ کی طرف دیکھا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے میرا خلیفہ، میرا نائب کہتا گیا ویسے کر دو، ان کی عمر میں سے 40 سال نکالو اور ان کے بیٹے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے گا ان کی عمر میں درج کر دو۔ تو ایسے کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا پر جب جلوہ فرما ہوئے، عمر مکمل ہو گئی، جانے کا وقت آیا، تو فرشتے جب لینے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ آگے سے فرمانے لگے، یار میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، میری زندگی کے تو 40 سال باقی ہیں، آپ پہلے آ گئے لینے۔ تو فرشتے کہنے لگے، بابا جی آپ نے ایک بات کی تھی، شاید آپ کو یاد نہیں ہے۔ کوئی انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر کتنا ہے، انہوں نے کتنا دیر جینا ہے، وہ ہر ایک چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے، حضور آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ آسمانوں پہ تھے تو آپ کو آپ کی اولاد کی زیارت کروائی گئی تھی، تو آپ نے اپنی زندگی میں سے، اپنی عمر میں سے 40 سال کٹوا دیے تھے، آپ نے اپنے بیٹے داؤد کی عمر میں لکھوائے تھے، تو ہم نے تو وہ اسی وقت ہی وہ آپ کی عمر میں سے کاٹ کے 40 سال آپ کے بیٹے داؤد کی عمر میں درج کر دیے تھے۔ اب وہ آپ تو نہیں جی سکتے، وہ اب آپ کا بیٹا داؤد جیے گا۔ تو اس حدیث کے ماتحت مفسرین کرام میں لکھا کہ یار ذرا غور کریں، اس بات کی خوبصورتی پہ غور کریں، اس حدیث کی خوبصورتی پہ غور کریں کہ ایک باپ کی شفقت اپنے بیٹے کے لیے کتنا تھی، کہ باپ نے اپنی عمر کاٹ کے اپنے بیٹے کے نام لگا دی۔ اور بے عین ہی اسی طرح ہم یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات واقعتاً حقیقت ہے کہ جتنا ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو دھوپ میں جلاتا گیا، لوگوں کی باتیں سنتا گیا، گالیاں سنتا گیا، شاید کہ کوئی اور بندہ ہو۔ اسی روایت کے ماتحت انہوں نے لکھا کہ یارو باپ کا نا بس نہیں چلتا، باپ تو کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وہ خوشی دیکھے، ہر وہ چیز استعمال کرے جو اس کی خواہش ہے۔ جب باپ کو پتہ چلے نا کہ میرے بیٹے کو یہ چیز اچھی لگتی ہے، میرے بیٹے نے اس چیز کی خواہش کی ہے، تو پھر باپ نا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے جسم پہ کیا گزر رہی ہے، بلکہ وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے نے کیا خواہش کی ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے، ہمارے دوست، کہ جو کسی کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مارنے لگ جاتے تھے، لڑائی کرتے تھے، لیکن جب ان کی شادیاں ہوئی، اولاد ہوئی، تو پھر وہی ہمارے دوست جو کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ہم نے دیکھا کہ جہاں کام کرتے گئے وہاں پر ان کی گالیاں بھی سن رہے ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ہم عید کے موقع پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا، تو بظاہر تو وہ ایک خوشی ہے، عید کا تہوار گیا، ہم نے خواہش ظاہر کر دی، ہم نے آرڈر لگا دیا کہ ابا میں نے یہ چیزیں لینی ہے۔ پھر باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ رات کو 4 سے 5 10 گھنٹے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے ٹائم لگا رہا ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اور وہی بچے جب بڑے ہوں
باپ کو کہیں، ماں کو کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو پھر ماں باپ کو رونا آتا ہے کہ بھائی ایک وقت تھا کہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا، تجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، تجھے پاکی پلیدگی کا پتہ نہیں تھا، گندگی صفائی کا پتہ نہیں تھا۔ یہی تیرے ماں باپ تھے جنہوں نے تجھے پاک صاف رکھا۔ یہی تیرے ماں باپ تھے، جب تو رات کو روتا تھا نا تو ان کی نیند جب کھلتی تھی تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ تجھے چپ کراتے تھے، تو تیری ہر ایک چیز کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک میں پڑھ رہا تھا، ایک وہ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک باپ جو ہے وہ 10 بچوں کو آرام سے پال جاتا ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں اور ایک باپ نہیں پالا جاتا۔ کہہ رہے ہوتے کہ جی کچھ دن تو نکال دے، کچھ تو رکھ لے، کچھ تو۔ ماں باپ نے تو ہمارے ساتھ تو جتنا ہوا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ نیکی کی، ہمارا خیال کیا۔ ماں باپ یہ نہیں ہوتے کہ آپ ساری زندگی جو ہے نا ان کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں، جب آپ بڑے ہو جائیں، بولنے کے قابل ہو جائیں، کمانے لائق ہو جائیں تو پھر آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں۔ نہیں، کبھی تو اپنے باپ کے پاس بیٹھیں، کبھی تو ان سے پوچھیں، دل کے حال پوچھیں کہ ابا آج کا دن کیسا گزرا۔ کبھی تو اپنے باپ کو باپ نہیں بلکہ دوست سمجھ کے گلے لگا کے دیکھیں، ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ کتنا امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں نا، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم سے کیا چیز دور ہو گئی ہے۔ ماں باپ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، ان کا بیٹھنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، ان کا بیٹھنا ہی بہت بڑی عبادت ہے کہ وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات اور میرے ذہن میں نہیں آتی کہ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے نا، چاہے وہ کچھ کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، لیکن جب تک باپ زندہ ہے گھر میں نہ صدقہ آتا ہے، نہ زکوٰۃ آتی ہے، نہ فطرانے آتے ہیں، نہ خیرات آتی ہے۔ مطلب ایک باپ ہی ہے کہ جس نے ان ساری چیزوں کے دروازے جو ہے نا اپنے بچوں پہ بند کر رکھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بچے ہیں، میں ان کو کما کے کھلاؤں گا، کوئی اور نہیں۔ لیکن جیسے ہی باپ چلا گیا اس کے بعد صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ اور ایک میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جس طرح اس دور میں ماں باپ کے ساتھ بچے سلوک کر رہے ہیں، تو اسی چیز کی عکاسی کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہے نا کتب میں کچھ واقعات لکھے، اور یہ جتنا بھی واقعات ہوتے گئے، یہ جو روایات ہوتی گئے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ ایک بزرگ نے لکھا کہ عید کا دن تھا، شاید ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی یہ آپ کو بات سنائی ہو، لیکن مجھے لطف آتا ہے اس بات کو بار بار دہرانے میں، اس میں خوبصورتی بڑی ہے، خوبصورتی بہت ہے کہ ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں کوئی دے سکتا۔ مجھے تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں، اسی دین کی تبلیغ کی وجہ سے کبھی کہاں ڈیوٹی لگ گئی، کبھی کہاں لگ گئی، لیکن جب رات کو اکیلا ہوتا ہوں نا تو ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور پھر دل کرتا ہے کہ یار اگر میرے ماں باپ میرے پاس ہوتے نا تو میں ان کی خدمت کرتا، ان کے پیر دباتا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، وہ بزرگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ صرف کر دی، بس وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے، اس بزرگوں کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ ایک دن اپنی ماں کے پاس بیٹھے اور اپنی ماں کو کہنے لگے، اماں جان مجھے نا رب تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے، میں اپنے رب کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں۔ تو ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے بچے کی ہر خواہش، ہر بات کو پورا کروں۔ تو جب انہوں نے بولا نا کہ
ماں جی میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو ماں نے بولا جا بیٹا جا تو اپنے رب کو راضی کر, جا ڈھونڈ اپنے رب کو. تو وہ بزرگ جو ہیں وہ خود اپنی زبانی یہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے کئی سال جنگلوں کی خاک چھان ماری, جنگل بیابان میں رہا, رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا, بس ہر وقت رب رب ہی کرتا رہا. ایک لمحہ بھی میں اپنے رب کی عبادت سے, اس کے نام سے, اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوا. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہ گئے, لیکن رب تعالیٰ کا قرب نہیں نصیب ہوا, رب تعالیٰ کی پہچان نہیں نصیب ہوئی. پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرتے کرتے رب تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوں, رات دن ایک کر دیا. تو ایک دن میں اپنے ہی علاقے سے گزر رہا تھا, اپنے علاقے سے گزرا تو میرے سامنے میرا گھر آ گیا. یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا, اپنا گھر تک چھوڑ دیا. تو لکھتے ہیں کہ جب میں گزرنے لگا اپنے راستے پہ اپنی منزل کی طرف تھا تو میرا گھر آ گیا. اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میرا علاقہ ہے. گزرنے لگے, گھر سامنے آیا, ماں کی یاد آ گئی. تو پھر دل میں خیال آیا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ والدہ کی زیارت کر لیتے ہیں, ماں کو مل کے جاتے ہیں. تو رات کا پچھلا پہر تھا, دروازے پہ دستک دینے لگے. دل میں خیال آیا کہ یار ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر سکا تو اس وقت بے آرام تو نہ کر ان کو. تو وہ کہنے لگے کہ میں دروازے پہ دستک دیتے دیتے رک گیا, بیٹھ گیا باہر. میں نے کہا والدہ صاحبہ اٹھیں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی والدہ کی زیارت کروں گا. تو پھر وہ کہتے کہ میں سردیوں کی ٹھنڈی راتیں تھیں, میں باہر بیٹھا رہا. پچھلا پہر جب ختم ہوا, رات کے آخری حصے میں جب داخل ہوئی رات, تہجد کا وقت ہوا تو میری والدہ اٹھی, تہجد کا وضو کیا. تو جس راستے سے پانی آتا تھا وضو کا, جب اس راستے سے پانی آیا نا تو مجھے معلوم ہوا, علم ہوا کہ اب میری والدہ جاگ گئی ہے. تو کہنے لگے جب مجھے پتہ چلا نا کہ والدہ صاحبہ جاگ گئی ہیں تو میں نے دروازے پہ دستک دی. کئی سال بعد بچہ آیا, بیٹا, بتایا بھی نہیں کہ میں آ رہا ہوں, صرف کیا کیا, دروازے پہ دستک دی. اور اندر سے پتہ ہے کیا آواز آئی؟ یہ نہیں آواز آئی کہ کون, یہ نہیں آواز آئی کہ اس ٹائم کس کو کام پڑ گیا, بلکہ اندر سے ایک ہی آواز آئی, ماں کی محبت کے ساتھ ایک ہی آواز آئی کہ بیٹا بایزید رک جا, تیری ماں دروازہ کھولتی ہے. تو اس بات کے ماتحت جو ہے نا, کسی نے کیا خوب لکھا کہ ماں کی محبت کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ ماں جو ہے, باپ جو ہے, یہ اپنے بچوں کے لمس کو بھی پہچانتے گئے. ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب دروازے پہ کون سا میرا بچہ آیا ہوا ہے. یہ ماں باپ کی محبت ہے. تو کہنے لگی بیٹا بایزید رک جا, تیری ماں دروازہ کھولتی ہے. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہ بزرگ تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا بڑا نام ہے. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا نا, دیکھا کہ آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے, حال سے بے حال ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, بالوں میں مٹی ہے, گرد ہے, داڑھی میں تنکے پھنسے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے, ہاتھ عجیب سے بنے ہوئے, پیروں پہ چھالے بنے ہوئے, جوتا نہیں ہے, حال سے بے حال ہے. تو ماں تو تڑپ اٹھی کہ میرا بیٹا, میرا لال اس حال میں. تو پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ میرے سامنے کھڑے ہوئے اسی وقت آسمان کی طرف دیکھتی ہے, ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی باری تعالیٰ میرا بیٹا تیرے راستے میں نکلا تھا, میرا بیٹا تجھے ڈھونڈنے نکلا تھا, تیری رضا حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر گیا تھا, ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. اے اللہ ابھی تک تو میرے بچے سے راضی نہیں ہوا. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے 30 سے 40 سال جو جنگلوں کی خاک چھان ماری جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, وہ چیز تو میری ماں کی دعا میں تھی. جس چیز کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود تھی. جس پیر کی میں عبادت کرنے کے لیے باہر گیا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود تھا. تو جو ہم
باہر لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، پیروں کو راضی کر رہے ہیں، درباروں پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں، درباروں پہ جا کے خدمتیں کر رہے ہیں، جانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھو بھائی جو ہمارے گھر میں جو ہمارے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ہم سے راضی ہیں؟ ہم درباروں پہ جا کے تو خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذہن میں رکھے، اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے نا، تیرا باپ اگر ناراض ہے تو مکے میں چلا جا، تو مدینے میں چلے جا، اس سے بڑا دربار دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہاں پر بھی تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر تیرا باپ ناراض ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو جو مرضی کرتا رہے، تو حج کر، تو زکوٰۃ دے، تو خیرات دے، تو فطرانے دے، تو نمازیں پڑھ، تو روزے رکھ، تو جو مرضی کرتا رہے، اگر تیرا باپ ناراض ہے نا تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر تیری ماں ناراض ہے تو تیری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ بس ایک ہی بات ذہن میں رکھے میرے بھائیوں کہ ہمارے ماں باپ، صرف ہمارے ماں باپ ہی ہمارے لیے بے لوث ہو کے ہر کام کرتے گئے، صرف ہمارے ماں باپ ہی ہیں جن کی محبت ہمیں خالص اور ایک نمبر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو کسی بھی جگہ پر خالص نہیں مل سکتی جتنا ماں باپ کی محبت ملتی ہے۔ تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور میں ہر بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس کو ٹینشنیں ہوں، جس کو پریشانیاں ہوں، جس کی رات کو آنکھ نہ لگتی ہو، نیند نہ آتی ہو، صرف ایک کام کیا کرے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں نا تو ان کے پیروں کو دبایا کرے، پھر ان کے پیروں کو چوم کے نا رات کو سو جایا کرے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بندے کو نا سکون کی نیند آئے گی۔ اگر ماں باپ نہیں ہے نا تو ان کی قبر پہ جائیں، پیروں والی سائڈ پہ بوسہ دے، ماں باپ وہاں سے بھی آپ کو جو ہے نا فائدہ دیں گے۔ ماں باپ کی خدمت کریں، یہ صرف ایک بار ہی آتے ہیں زندگی میں، بار بار نہیں آئیں گے۔ جن کے پاس ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس رہیں، ان کا حال چال پوچھیں، کو گلے سے لگائیں، باتیں کریں، دوستی اپنے باپ سے لگائیں، ان سے دور نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے رب تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔